حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم لوگ سورۃ القاریہ سے گزر رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ فاما اب رہا جو من ثقلت جس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے، من ثقلت موازینہ جس کے ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ بس وہ اچھی زندگی میں ہوگا۔ بس ایک بنیادی بات بتائی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا اگر ہم گنتے ہیں، کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6، تو اس طرح اعمال کو زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم عمل کو تولتے ہیں تو ایک چھوٹا سا عمل بھی بھاری ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا سا عمل بھی اس کے پلڑے کو وزندار بنا سکتا ہے۔ ہم نے مثال دی تھی اس سے پہلے، وہ آدمی کی جو کل قیامت کے دن بلایا جائے گا اور اس کے 99 گناہوں کے دفتر رہیں گے، اور ہر دفتر تا حد نگاہ پھیلا ہوا رہے گا۔ اس آدمی کے پاس صرف ایک ہی نیکی رہے گی، اور وہ نیکی رہے گی کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اور اس ایک کلمے کی بنیاد پر اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا 99 گناہوں کے دفتر کے مقابلے میں۔ ہم نے یہ بات اس وقت کہی تھی۔ تو آج ہم ذرا دیکھیں کہ بھائی وہاں کل قیامت کے دن کامیابی اور اس کی نجات اس کے پلڑے کے بھاری ہونے کی صورت میں ہوگی، تو پلڑے کو ہم بھاری کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم ذرا سا جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے پلڑے کو بھاری کرنا ہے، نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ اخلاص کے ساتھ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی صورت میں پلڑا ہمارا بھاری ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ دوسرا، ایک بخاری ہے، اس بخاری کی سب سے آخری حدیث، یہ سب سے آخری حدیث، یہ لاسٹ پیج ہے، یہ سب سے آخری حدیث، سب سے آخری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی۔ اس آخری حدیث میں بتایا جا رہا کہ 2 کلمے ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی، اور وہ 2 کلمے انسان کے زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزانی، اور وہ 2 کلمے ترازو میں بہت زیادہ ہیوی ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت پیارے ہیں۔ صرف 2 کلمے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ ترازو کو ہم بھاری بنانا چاہتے ہیں، پلڑے کو بھاری بنانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات 2 یہ ہمارے پلڑے کو بھاری کرنے والے ہیں۔ اب ذرا اس کو اشارہ کر لیں یہاں پر، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو ذرا یاد رکھ لیں۔ اور تیسرا عمل الحمدللہ، مسلم کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان،
پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. الحمدللہ تملأ المیزان، اگر کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو یہ پلڑے کو بھاری کرنے والا، بھر دینے والا ہے. اچھا، تو پتا چلا کہ الحمدللہ کلمہ بھی یہ ہمارے پلڑے کو بھاری کرنے والا ہے، ترازو کو بھاری کرنے والا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث کے مطابق فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت من حسن الخلق. انسان کے پاس بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہنر ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، بے شمار چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوق کے مقابلے میں عطا کر رکھی ہے. دوسرے مخلوق کے مقابلے انسان کو عطا کر رکھا ہے. دیکھو آپ کمپیر کر کے دیکھو ایک عام مخلوق کو، ایک بیل کو انسان کمپیر کر کے دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ کیا اس کو نہیں دیا؟ سب کچھ دیا ہے اس کو. ہزاروں الگ الگ کام کرتا رہتا ہے، لیکن دوسری مخلوق صرف ایک ہی کام کرتی، کھاتی، زندگی بسر کرتی، خلاص مر جاتی، خلاص. تو ان تمام کی تمام چیزوں میں سب سے ٹاپ لیول کی چیز ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، اچھی اخلاق جو ہے نا وہ اس کے ترازو کو بھاری کرنے والے ہیں. اچھے اخلاق، عفو درگزر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، ہمدردی کرنا، سپورٹ کرنا، ساتھ دینا، غمخواری کرنا، چھوٹے 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 کام ہیں. اور یہ انسان اگر کرتا رہتا ہے تو وہ کام بھی اس کے ترازو کو بھاری کرنے والے ہیں. تو آج ہمیں چھوٹے چھوٹے حسن اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اخلاق، ایک کام اخلاق، اس سے ہمارا ترازو یعنی وزندار بن جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. اچھا، اور ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات ہیں، یہ 4 کلمات تمام کے تمام کلمات پر بھاری ہیں. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ترازو کو بھاری کرنے والے ہیں. تو یہ چھوٹے 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 اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ترازو بھاری ہو سکتا ہے. اور ہمارا ترازو بھاری ہو جائے تو فعیشت راضیہ، ایسی زندگی جس کی ہر چیز ہمیں خوش کرنے والی ہے. دنیا کی زندگی ہر چیز میں تو خوشی نہیں ہوتی. بیوی سے خوشی ہوتی ہے تو دوست سے ناراضی ہوتی ہے، دوست سے خوشی ہوتی ہے تو بیوی سے ناراضگی ہوتی ہے، بیوی سے ایک کام سے خوش ہیں دوسرے کام سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک کاروبار سے جو ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے تو دوسرے کاروبار سے ناراض ہوتے ہیں. ہر جگہ پرابلم. خوشی یعنی یہاں کی خوشی بھی لانگ ٹائم نہیں ہے، یہاں کا غم بھی لانگ ٹائم نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دنیا میں کسی سے کوئی پرابلم نہیں، ایسا نہیں. اگر ہے تو پاگل ہی ہوگا. بس پاگل ایسا ہے جس کسی کو پرابلم ہی نہیں ہے، کسی سے اس کو پرابلم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے کسی سے پرابلم ہے ہی نہیں، تو آپ پاگل ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. نبی کو بھی ایسا نہیں تھا، انبیاء کو بھی ایسا نہیں تھا، صدیقین کو نہیں تھا، صحابہ کرام کو نہیں تھا. ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہے، رکھا ہے تو ہی آپ نارمل ہیں. اگر پرابلم نہیں ہے تو آپ نارمل نہیں ہیں، پرابلم ہے آپ کے پاس. تو ایسی زندگی جس میں کوئی پرابلم نہیں، کوئی کام نہیں. واہ، کام نہیں بولتے خوشی ہوتی ماشاءاللہ. کوئی کام نہیں. اچھا، آدمیوں کو بھی کام نہیں، عورتوں کو بھی کام نہیں ہے. اب بیچاروں کو اٹھنا، پکانا، کرنا، جھاڑو دینا، پوچھا دینا، وہ لگاتار پوری زندگی کے 60 سال 50 سال لگے ہوئے رہتے بیچارے کو. لیکن وہاں پر کوئی کپڑے دھونا بھی نہیں ہے. خوش عورتیں ماشاءاللہ، پکانا بھی نہیں ہے وہاں پر، جھاڑو دینا بھی نہیں ہے، برتن دھونا بھی نہیں ہے، گھر دھونا بھی نہیں ہے، مطلب پوچھا مارنا بھی نہیں ہے، سودا لانا بھی نہیں ہم لوگوں کو، گیس کی فکر بھی نہیں وہاں پر، لائٹ بل کی فکر نہیں، رینٹ کی فکر نہیں، ہاں پیٹرول کی فکر نہیں، کہیں جو ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ٹکٹ کی ضرورت نہیں، خریدنے کی ضرورت نہیں.
جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ وہاں پر اویلیبل رہتا ہے فری آف دا کاسٹ، اور ایسی کوالٹی جو کبھی خراب ہونے والی نہیں. پہن لیے کیا کوالٹی یار، آج کل مہنگے پہننا کر دیے، لیکن دیکھو ایک دن وہ خراب ہوئی، ہاں شکایت ہوتی ہے. لیکن وہاں کی چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں. سب سے ہائی سوسائٹی فی عیشت راضیہ، ایسی زندگی جو ہائی سوسائٹی، ہائی لیول کی سوسائٹی میں زندگی بسر کرنا لوگ پسند کرتے ہیں نا بھائی. وہ سوسائٹی، وہ لوکلٹی صحیح نہیں ہے. ہاں یہ سوسائٹی ہائی کوالٹی کی سوسائٹی، گیٹڈ کمیونٹی ہے. ہاں وہاں کی سوسائٹی ایسی سوسائٹی کہ اس سے ہائی لیول کی سوسائٹی کا تصور نہیں ہو سکتا. ایسی سوسائٹی میں اللہ تبارک و تعالی ترازو کا پلڑا بھاری ہونے کی صورت میں ہمیں اکوموڈیشن دینے کا وچن دے رہا ہے. آپ کو اس فلیٹس میں جگہ ملنے والی ہے، ان باغات میں جگہ ملنے والی ہے جو سب سے ہائی لیول کی سوسائٹی وہاں پر رہتی ہے، اور اس سے بڑی سوسائٹی کا تصور کوئی بھی کر نہیں سکتا. اس سوسائٹی میں ہم جانا چاہتے ہیں، وہاں کے اپارٹمنٹس میں، وہاں کے باغوں میں، وہاں کے ولاز میں، وہاں کے جو ہے ندی نالوں میں، وہاں کے پہاڑوں میں، وہاں کے کھانے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو من ثقلت موازینہ، اس کو بھاری کرنا ہے، اس کو وزندار بنانا. اس کو وزندار بنانے کے لیے کبھی لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھیں گے، سبحان اللہ بحمدہ پڑھتے رہیں گے، الحمدللہ ہم پڑھتے رہیں گے، اخلاق کو بہتر بنائیں گے، چھوٹی جو ہے کام کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ پلڑا بھاری ہو سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کی چھوٹے اعمال قبول فرمائیں اور ہماری اس پلڑے کو بھاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.